دیکھیں یہ آئے دن اس طرح کے مسائل کا سامنا تو ہوتا ہے. اب ایسے حالات ہوں، ایسے وقت میں فوراً اس طرح کا حل ہمارے ذہن میں آ جائے، یہ کیسے ہوتا ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں یار بڑا حاضر دماغ ہے. یہ حاضر دماغ کیسے بنتے ہیں؟ بس جس کی قسمت میں بس بچنا ہوتا ہے نا، اس کا اسباب ہو جاتے ہیں اور سامنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو اس طرح کر لو. ورنہ یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب جو جیسے وہ ریسکیو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ان لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام وہ جانتے ہوتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. تو بعض عوام بھی جو سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ ایسا کر لیتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بجلی سے چپک گیا، کرنٹ لگ گیا، اس کو یہ لگا ہوا ہے، اس سے پول وغیرہ کے ساتھ یا تار پکڑ لیا ننگا، اس پہ کرنٹ آ گیا، اس کو ہاتھ اس کا تار نے پکڑ لیا بجلی کے وائر نے، تو اب اس کو اگر خود ہاتھ سے کھینچے گا نا تو یہ بھی چپک جائے گا. تو پتہ ہو یہ آپ چلو جن کو پتہ نہیں، اب پتہ چل گیا کہ اپنا ہاتھ سے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے. ہاں اس کا کپڑا یا چادر اس کے بدن پر ہے، جیسے یہ کپڑا کچھ لمبا چوڑا ہے تو اس سے کھینچ سکتے ہیں، جبکہ یہ گیلا نہ ہو. اگر یہ گیلا ہوگا تو پھر بھی کرنٹ آ جائے گا. یا پھر کسی سوکھی چادر سے، جیسے یہ جو کر رہے تھے ان کے کہیں سے چادر تھی نا ان کے پاس، تو سوکھی چادر سے وہ گلے میں ڈال کے اس کو کھینچ کر بظاہر بچا لیا. اب اللہ بہتر جانے اس کا کیا ہوا. یہ ہے کہ یا لکڑی ہے، خشک لکڑی، اس سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کرنٹ والے کو جدا کیا جا سکتا ہے. گیلی نہیں ہونی چاہیے، پانی لگا ہوا اس پہ نہ ہو، اس سے اپنے نہیں کر سکتے. دھات میٹل کی چیز سے نہیں ہٹا سکتے، میٹل کی چیز میں تو خود ہی کرنٹ دوڑ جاتا ہے تو بندہ خود چپک جائے گا. تو ایسے موقع پر یہ کہ تھوڑی بہت اگر بندہ ٹریننگ لے لے نا تو بھی کام آتا ہے. جیسے کہ اب کسی کے کپڑے میں آگ لگ گئی تو وہ تو بھاگے گا تو ہوا لگے گی، زیادہ آگ بھڑک اٹھے گی، گیا کام سے. تو اللہ نہ کرے کسی کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لوٹے، تو اس دباؤ پڑتا رہے گا تو یہ آگ اس میں بجھ سکتی ہے. اور دیکھنے والے کو اگر ممکن ہو تو کوئی چادر یا بلینکٹ گدڑی اٹھا کر اس پہ ڈال دے، تو جب اس پہ چھپا دے گا نا اس کو جس پر آگ لگی ہے تو اس کو آکسیجن نہیں ملے گا. جب آکسیجن نہیں ملے گا تو آگ بڑھے گی نہیں. آکسیجن جو ہے نا اس سے آگ بھڑکتی ہے. یہ تھوڑی تھوڑی معلومات جو ہے نا ہر ایک کو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ ایٹ اے ٹائم مطلب آدمی کو سوچکا نہیں پڑتا. کبھی یعنی کہ بھلے جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے نا تو وہ بھول جاتا ہے. مقدر کی بات ہے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں کہ حفاظت کی دعائیں پڑھتا رہے بندہ، اس میں بڑی بچت ہے. سچی بات یہ ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا رہے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا 3 مرتبہ صبح و شام اگر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ صبح کو پڑھیں تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت رہے گی انشاءاللہ. آپ نے جو اس طرح